سو گژھِ نہٕ جنتس منٛز داخل کینٛہہ سوٗنٛچِو یُس مالِس ماجہِ سۭتۍ بدسلوٗکی کرن وول آسہِ سُہ ہیٚکہِ جنتس منٛز داخل گٔژھِتھ شب قدر اور شب شعبان شب برات جس میں کہ اللہ کی رحمت اس قدر اترتی ہے لاکھوں لوگوں کو اللہ جن پر جہنم واجب ہوتی ہے اللہ اٹھا کر ان کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہو. جس میں آیت میں برتن تلاوت کر ہم نے آج اپنے بچوں کو بڑی تعلیمیں دی. بہت سارے لوگ اچھی بات ہے کہ مسلمان معاشیات کے اندر اکنامکس کے اندر تجارت کے اندر بہت آگے ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بالکل ہمیشہ ہم دستے نگر اور بھکاری بن کے رہیں ہمیشہ ہم دوسروں اسی کشمیر کے علاقے کے اندر آپ تھوڑا سا موازنہ اور مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے. جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں کولگام کی طرف جاتے ہیں پلوامہ کی طرف شوپین کی طرف وہاں کی ایک کنال کی آمدنی تقریباً لوگوں کو 2.5 لاکھ روپے ہے 2 لاکھ روپے. اگر 1 کلومیٹر کا ایریا ہے اس میں لوگوں کو 20-10 کروڑ آمدنی. لیکن جب ہم لولاب کی طرف آتے ہیں یہاں کے لوگ اکنامکلی معاشی لحاظ سے تجارتی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں کمزور. تو مسلمان معاشی لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے. یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی دی ہوئی دولت ہے انسان کو اسے حاصل کرنا چاہیے. لیکن ساتھ میں ایک پہلو جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی تعلیم. سون بھائی شاسن ڈاکٹر بنیو سون بھائی شاسن انجینئر بنیو شاسن کیس آفیسر بنیو لیکن اسے حقوق والدین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اسے ماں باپ کی عزت و احترام کیسے کرنا ہے کچھ پتہ نہیں. اسے والد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ اسے پتہ نہیں. عموماً ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ بچے کو ملازم بنا دیا سوچ جیمی سوچ دہلی باپ کا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے اور بیٹا جنازے کے اندر شرکت نہیں کرتا. سنت نگر بہادرپور ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے. ایک بیٹا اس کا امریکہ کے اندر اکشوس نیوزی لینڈ سے اخبار ڈالنے والا روز آتا ہے. وہ اس کے گھر میں اخبار ڈالتا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک دن بھی اخبار نہیں اٹھایا گیا دوسرے دن بھی اخبار نہیں اٹھایا گیا. اخبار لوگ وجہ کیا یہاں کوئی اخبار کیوں نہیں اٹھا رہا. ان کو ہمسائے نہ لو ہمسائیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد دروازہ زبردستی توڑ کے کھولا. دیکھا تو اندر بوڑھے باپ کی 3 دن کی پرانی میت پڑی ہوئی. کیا ایسی تعلیم کا فائدہ کیا ایسی تربیت کا فائدہ ایسی دولت اور ڈگریوں کا فائدہ جب تمہیں اپنے ماں باپ کی صحت کا اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا کچھ پتہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ میرا مال مجھ سے چھینتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی کو بلایا کہ اس کے باپ کو بلا کر لاؤ. اس کے باپ گھر سے نکلے ادھر جبریل امین عرش سے اترے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے والد آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے پوچھنا کہ تم نے ابھی جو دل میں اشعار کہے ہیں وہ کیا ہو. والد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کی دولت اور اس کا پیسہ اس سے چھینتے ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پر یا اس کی پھوپھی پر یا اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں. میں بنائے نہ پانس کا مہر میں بنائے نہ پراپرٹی جائیداد جو کچھ میں انہیں پہ خرچ کرتا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے اشعار ہیں جو تم نے ابھی دل میں کہے تھے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی رسالت ہم جانتے ہیں کہ جو ہم دلوں میں سوچتے ہیں اللہ آپ کو وحی کے ذریعے سے ان چیزوں سے پہلے مطلع کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بیٹا مجھ سے لڑ رہا تھا جب میرا بیٹا مجھ سے جھگڑ رہا تھا میرا دل ٹوٹا اور میرے دل میں کچھ اشعار کہے. اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا اشعار ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اشعار کہے تھے غضوتک مولودا ونمتک یافعا تعلم بما اجنی علیک تنهل. بیٹا میرے بچے میں نے گھر میں نے بچا میں تجھے سے غذا تاؤں یا سوچ لوٹو میں نے تجھے غذا کھلائی جب کہ تو چھوٹا تھا اور میں نے تیرا بوجھ اٹھایا جب کہ تو جوان ہو چکا. میرے ہی دیے ہوئے پھل سے تو فائدہ اٹھاتا رہا میرے ہی دیے ہوئے پھل سے تیری شادی بھی ہوئی.
اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے کش مال کچھ سوال شروع مال تو یہ شو مال یاد ہے سو تو یہ سب سون بچ کو انسان بیمار شو گسن ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں ایک والد کے دل میں ایک ماں کے دل پہ کیا آس اٹھتی ہے کیا ٹیس اٹھتی ہے وہ کتنا تڑپتا ہے والد اس والد نے کہا اذا لیلتن فاقت کا بسقمی لم ابت بسقمی کا الا صاحر اتململ شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دل میں کہا اے میرے بچے جب کبھی تجھے بیماری لگی میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا میں پوری رات تیرے بیمار یوں لگا گویا کہ مجھے ہی بیماری لگ گئی تھی تیری بیماری مجھے لگی تھی وہ آئی نہیں تبھل اور میری آنکھوں سے تیرے بارے میں آنسو گر رہے تھے تخاف رضا نفسی علیک وَإِنَّهَا لَتَعْلَمْ أَنَّ الْمَوْتَ وَقْتٌ مُؤَجَّلٌ میرا دل کھانپ رہا تھا کہیں میرا بچہ میرے ہاتھ سے چھن نہ جائے میں نے اس بچے سے موت ہوں یہ ساتھ بچے بیمار جو کسی مائلس کیا کنڈیشن چاہتا حالانکہ یہ تو اس میں پتا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَالْغَایَةَ الَّتِي إِلَيْكَ فِيهَا مُدَاعَةٌ وَكُنْتُ فِي مَا أُؤَمِّلُ جب تو اس عمر کو پہنچا جس کا میں لمبے عرصے سے انتظار کر رہا تھا یہ بچہ جوان ہو کر میرا دستے بازو بنے گا یہ میری مدد کرے گا جس کی میں شادی کروں گا میں اس کے لیے دلہن لاؤں گا یہ میرے خواب تھے یہ میرے ارمان تھے لیکن جعلت جزائی غلظة وقضاءة كأنك أنت المنعم المتفضل تو نے کیا کیا تو نے میری خدمت کا میری پوری زندگی جو میں نے تیرے پیچھے گال دی کھلا دی اس کا تو نے مجھے یہ بدلہ دیا کہ تو نے میرے آگے سے درشتی کی تیز کلامی کی سختی کی یوں لگتا تھا گویا کہ میں تیرا بیٹا ہوں تو میرا باپ یوں لگتا تھا کہ تو ہی انعام کرنے والا تو ہی احسان کرنے والا اور میں نے باپ ہو کر تیرے لیے کچھ زندگی میں کیا ہی جعلت جزائی غلظة وقضاءة أنك أنت السلام علیکم آپ کہاں گئے؟ اذا